والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل کے درس میں ایمان اور اس کی بعض کیفیت کے تعلق سے ہم نے علم حاصل کیا تھا. آج کا جو درس ہے عقیدے کے موضوع پر، وہ ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی و مفہوم کیا ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ یہی وہ کلمہ ہے جس کا اقرار کر کے انسان اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے جسے کلمہ تقویٰ کہا جاتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے جسے کلمہ حق کہا جاتا ہے. یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو منتخب فرمایا. یہی وہ کلمہ ہے جس کا صحیح اقرار کر کے انسان مومن اور مسلم ہوتا ہے، اور اس کا انکار کر کے انسان کافر ہو جاتا ہے. اس لیے اس کا معنی مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے. ہم کلمے کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن اس کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے اور شروط کیا ہیں، اس سے ہم ناواقف ہوتے ہیں. اس لیے اس کا مکمل طور سے حق ادا نہیں ہوتا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا جب کسی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ. کسی بھی زبان میں یہی ترجمہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اکثریت کو یہی ترجمہ معلوم نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیا یہ ترجمہ صحیح ہے یا یہ معنی مطلب صحیح ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس پر غور کیا جائے. قرآن مجید کی آیتیں یا اسی طرح سے جو عربی گرامر ہے اس کے حساب سے اگر بحث کی جاتی ہے تو یہ ترجمہ ناقص اور غلط معلوم ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ کیا اتنے سارے جو معبود ہیں ان سب کو ہم ایک بنا دیں؟ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے ہیں ہمارے. ہر قبیلے کا الگ الگ بت ہے، ہر موسم کا الگ الگ بت ہے، ہر کام کے لیے الگ الگ بت ہے. ان سب کو ہم ایک کیسے بنا سکتے ہیں؟ ان ھذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے، ایسا ممکن نہیں ہے ان کے کہنے کا مطلب تھا. تو اللہ رب العالمین نے کہا لہو دعوت الحق، یہی دعوت حق ہے. کیا کہ ایک معبود کو مانا جائے، بقیہ جتنے معبود ہیں سب کا انکار کیا جائے. اگر آپ ان سارے معبودوں کا اقرار کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے ہیں، تو آپ اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ هو الباطل. جس کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں وہ باطل معبود ہے. تو اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے؟ عربی گرامر میں اگر ہم جائیں تو یہ جو لا ہے یہ اسم لائے نفی جنس ہے اور اس کی خبر ہونی چاہیے. یہاں پر خبر ہے نہیں تو خبر محذوف ماننی پڑے گی. خبر کیا محذوف مانیں گے؟ لا الہ الا اللہ میں لا معبود بحق الا اللہ یہ ترجمہ کیا جائے گا. نہیں ہے کوئی معبود سچا، معبود حقیقی، معبود برحق، سچا معبود سوائے اللہ کے. تو پہلے اس بات کا انکار کیجیے آپ کہ اللہ کے علاوہ کوئی حق اور برحق اور سچا معبود نہیں ہے. انکار کیجیے اس کا. آپ اگر اتنا کہتے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، سچا نہیں لگاتے ہیں آپ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں آپ. انکار لازم آتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ والذین یدعون من دونہ هو الباطل، اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب باطل ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ دیگر معبودوں کا بھی اقرار کرتے تھے، وہ ان کا انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمام معبودوں کو کا انکار کرو، صرف ایک اللہ کا اقرار کرو، تب جا کے حقیقی معنی میں تم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہو۔ تو ہم جو ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو بھائی ہم تو جب راستہ چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی قبروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پرستش کر رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی روشنی کو پوج رہا ہے، کوئی جو ہے اور نہ جانے کون کون سی چیزوں کی پوجا کر رہا ہے۔ آگ کی پرستش کرنے والے بھی معبود ہیں، گائے کی پرستش کرنے والے بھی معبود ہیں، انسان کی پرستش کرنے والے بھی معبود ہیں، یعنی انسان، جانور، شجر، حجر، قمر، شمس، سب کی پوجا پاٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے؟ یہ سب معبود نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو پھر یہ ترجمہ لا الہ الا اللہ کا کیا صحیح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو یہی دعوت حق ہے اور اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کو بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ تو پھر آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا، یہ ترجمہ درست ہے؟ نہیں درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات یہ جو معبود ہے یہ سب تو موجود ہے، تب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ تو آپ پہلے ان معبودوں کو کہیے کہ جھوٹے معبود ہیں، باطل معبود ہیں، سچے معبود نہیں ہے۔ سچا معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب ہم یہ ترجمہ کریں گے لا معبود بحق الا اللہ، تب جا کے ترجمہ صحیح ہوگا۔ لا الہ کے بیچ میں لا کا الہ کے معنی معبود، اور وہاں بیچ میں محذوف مانیں گے ہم معبود حقیقی، معبود برحق، سچا معبود سوائے اللہ کے۔ تو اللہ سچا ہوگا، بقیہ خود بخود سارے کے سارے باطل ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ ترجمہ یاد رکھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے اب آپ؟ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہ ترجمہ ہمیں ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سفیان بن عیینہ کا قول ہے اس سلسلے میں کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم سکھانے کا کی توفیق دے دی، سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا۔ ہمارا یہی کلمہ ہماری بنیاد ہے، یہی کلمہ ہماری بنیاد ہے، اسی کلمے پر پوری لڑائی ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ جو ہے اپنے خون کے لوگ دشمن بن گئے۔ کیوں؟ وہ سب باطل معبودوں کی پرستش کیا کرتے ہیں، اور جیسے اللہ کے رسول نے پیغام ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا پہنچایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو پھر ان کے جو ہے ایسے لگ رہا تھا کہ سینوں پر سانپ لوٹ گیا، ان کے خون سوکھ گئے، ایسے لگ رہا ہے کہ اب کیسے ان سارے لوگوں کا ہم انکار کر سکتے ہیں۔ باپ دادا پوچھتے آئے، ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ ہاں بڑے ہمارے غلط تھے کیا؟ فوراً یہ بات سوال جو ہے شیطان ذہن میں لے کر کے آتا ہے، ان کے بھی ذہنوں میں لایا، تبھی انہوں نے کہا کہ یہ سارے معبودوں کو کیا ہم ایک بنا دیں، اور وہ بھی ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے، محمد کے کہنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مان لیتے ہیں اسے؟ تو اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے کہ ماننا پڑے گا۔ تو دیکھیے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ جہاں اللہ نے یہ کہا ان کا قول نقل کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سارے معبودوں کو ایک بنا دیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کی لہو دعوت الحق، مانو یہی حق ہے، کیونکہ اس کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو وہ باطل ہے۔ تو جب باطل ہے تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ باطل کیسے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے گڑھ لیا اسے۔ باطل کیسے؟ ہم نے اپنے آپ سے اسے معبود بنا لیا ہے۔ اگر گڑھا نہیں ہے کوئی چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے تو ہم نے اسے معبود بنا دیا۔ سورج کو ہم نے معبود بنایا، چاند کو ہم نے معبود بنایا، درختوں کو ہم نے معبود بنایا۔ موٹے موٹے درخت جو ہے مزاروں پر، درگاہوں پر، مندروں پر اور نہ جانے کہاں کہاں رہتے ہیں لوگ، اس کی پوجا پاٹ کرنے لگتے ہیں۔ بہت پرانا درخت ہے، بس اس کے اندر پتہ نہیں کیسے پاور آ جاتا ہے، مشین لگاؤ کٹ جاتا ہے، وہی درخت
کھڑا رہے تو اس کو پوچھتے ہیں لوگ، تو کیسے وہ جو ہے برحق ہو سکتا ہے؟ خود ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے، اس لیے ان کا بھی انکار کرو، ساتھ ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کا بھی انکار کرو۔ یہ بھی ایک معمول ہے۔ انسان جو اپنے نفس کی پرستش کر رہا ہے، اگر ان درختوں کی، ان قبروں کی اور ان پتھروں کی پوجا نہیں کر رہا ہے تو اپنے نفس کی پوجا کر رہا ہے، یہ بھی باطل ہے، اس کا بھی انکار کرو کہ میں جو اپنے من کی سنتے جا رہا ہوں، اللہ کا انکار کر رہا ہوں تو میں صحیح نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کو ایک مانو، اسی کی سنو، تب جا کر کے ہمارے کلمے کا معنی درست ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہ معنی مطلب ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو کلمہ ہے اس کے دو حصے، ایک حصہ تو لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ پہلا جو حصہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ مقصد زندگی کو بتاتا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اور دوسرا جو جملہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ طرز زندگی سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں آپ زندگی کیسے گزاریں گے۔ پہلا ہمیں بتاتا ہے کہ پیدا کس لیے کیے گئے ہو، تو پیدا ہم اللہ کی عبادت کے لیے کیے گئے۔ دوسرا حصہ بتا رہا ہے کہ عبادت کرنی کیسے ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے حساب سے، جیسا آپ نے کیا ہے، کہا ہے، کر کے بتایا ہے، ہمیں اس حساب سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور ویسے زندگی گزارنی ہے جیسا نبیوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھایا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کی دو خصوصیت۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کلمے کے تمام حروف شفوی نہیں۔ شفوی کا مطلب ہونٹ ملاتے ہوئے دونوں ہونٹ آپس میں ملتے نہیں۔ آپ لوگ بولیے لا الہ الا اللہ، ہونٹ ملے کیا آپ کے؟ یہ شفوی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نقطوں سے خالی ہے۔ لا الہ الا اللہ لکھا جائے تو بنا نقطے کے ہوتا ہے، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ تو پہلی جو خصوصیت ہے کہ یہ شفوی نہیں ہے، یعنی ان کو ادا کرتے وقت ہونٹ ملتے نہیں ہیں، پتہ یہ چلا کہ صرف زبان سے اس کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے، دل سے جوفی ہے، اندر سے آواز آنی چاہیے کہ ہمارا معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ زبان سے اقرار کر کے اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ سامنے ادھر نماز پڑھ کے نکلے، ادھر درگاہ کا چکر لگا رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اقرار کرتے ہیں نماز میں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو باہر نکل کر کے پھر کیوں جا کر کے درگاہوں کا چکر لگا رہے ہیں آپ؟ پتہ چلا صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں آپ، دل سے نہیں اقرار کیے۔ تو یہ ادا کرتے وقت لا الہ الا اللہ ہونٹ ملتے نہیں ہیں۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر واقعی میں اس کلمے کا صحیح اقرار کرے تو ریا نمود سے پاک ہو جائے گا، دکھاوے سے پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ کلمہ انسان اپنی نقاہت، کمزوری کے باوجود بہت آسانی سے ادا کر لے سکتا ہے۔ اس کی صرف زبان کی حرکت ہو رہی ہے، آسانی سے ادا کرتا ہے۔ قریب المرگ شخص کلمہ لا الہ کچھ نہ ادا کرے، کچھ نہ کہہ پائے، لیکن لا الہ الا اللہ بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہے۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو ہے یہ نقطوں سے خالی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح سے یہ کلمہ نقطوں سے خالی ہے، ویسے ہمارا رب اس کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے، ہمارا رب اس کا کوئی ساجھیدار نہیں ہے۔ اس لیے اس کلمے کا اقرار کرنے والے، جو صحیح معنوں میں اقرار کرنے والے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے۔ اگر آپ زبانی طور پر صرف اقرار کر رہے ہیں تو آپ کے شرک میں پڑنے کا خدشہ ہے۔ اگر دل سے آواز آ رہی ہے تو آپ شرک میں نہیں پڑ سکتے۔ جیسے اس کلمے میں نقطوں کے ذریعے اس سے شریک نہیں کیا گیا، ویسے پروردگار شرک سے خالی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بندے سے جب تک دو سوالات نہ کیے جائیں گے، اس وقت تک اس کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں سکیں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے، تو کیا جواب دیں گے؟ جب تک ہم اس کا معنی مفہوم صحیح نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اللہ کی عبادت بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے، اگر ہم اس کا واقعی میں اقرار کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔
اور اگر آپ کہیں کہ ایاک نعبدو، ہم تجھ سے تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تب تو پھنس گئے۔ اس لیے اس کلمے کا معنی جاننا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو پہلے سوال کا جواب تو لا الہ الا اللہ کی بخوبی معرفت اور اس کے اقرار سے حل ہوگا، اور دوسرے سوال کا جواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخوبی اتباع اور پیروی کرنے سے ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا اس کلمے کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ ہمارا مقصد زندگی بتاتا ہے اور دوسرا حصہ ہمارا طرز زندگی بتاتا ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی مفہوم کیا ہے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کلمے کی دو خصوصیت کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، تھوڑا تھوڑا سبق رہے گا۔ توحید اور عقیدے سے متعلق ہمارا جو درس کا سلسلہ چل رہا ہے، مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر عقیدے سے متعلق علم آ جائے۔ جب تک ہمارے پاس علم نہیں آئے گا تو ہمارے اندر کی جہالت دور نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی مفہوم سمجھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔